اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ الحج کی پہلے رکوع سے تلاوت کرتے ہیں اور اس لفظی ترجمہ اور تفسیر بیان کرتے ہیں۔ اس سورت کا کچھ حصہ مکی دور کے آخری ایام میں اور باقی مدنی زندگی کی ابتدا میں حج کے موقع پر نازل ہوا۔ اس میں کفار کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر تم باز نہ آئے تو اپنی روش سے باز نہ آئے تو اس کا انجام بھی گزشتہ قوموں کی طرح ہوگا۔ جیسے وہ تباہ و برباد ہوئی تھی، اس طرح یہ قریش مکہ بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ انہوں نے حج اور عمرہ کرنے سے مسلمانوں کو منع کر دیا تھا، اور حج کے موقع سے پہلے اس کو مسجد حرام کو بت پرستی سے پاک کرنے اور اس کو شرک سے پاک کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے حج کا حکم دیا۔ اور مسلمانوں کو اللہ نے کہا کہ ان کو میں سخت سے سخت سزا دوں گا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہے۔ اور اس سورہ الحج میں ہی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہتھیار اٹھانے کی اجازت بھی دی، اور جو کمزور ایمان والے مسلمان تھے ان کو بھی جھنجھوڑا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈرو اپنے پروردگار سے۔ یہ مخاطب کیا ہے قریش مکہ کو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک یہ جو قیامت کا زلزلہ ہے نا، یہ قیامت کے متعلق اللہ تعالیٰ انہیں بتا رہا ہے کہ اس زلزلے سے ڈرو، یہ تو ایک بہت ہی بڑی آفت ہے۔ تو کیسے ہوگی یہ بڑی آفت، اللہ نے سب بیان کیا ہے۔ یوم ترونھا تذہل، تو جس دن تم دیکھو گے اس کو، اللہ کہہ رہا ہے کفار کو، قریش مکہ کو، جس دن تم اس کو دیکھو گے نا، تذہل بھول جائے گی، یعنی اس زلزلے کی مانند اللہ بتا رہا ہے کہ جب تم اس کو دیکھو گے تو بھول جائیں گی کلو مردیاتن، کون بھول جائیں گی؟ ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو، دودھ پلانے اس کو جس کو وہ دودھ پلاتی ہے، پلا رہی ہوگی، وہ اپنے بچے کو بھول جائے گی۔ اس افراتفری کا عالم ہوگا، اسے اپنی پڑ جائے گی، اسے نہیں پتا ہوگا میرا بچہ کہاں گیا۔ حالانکہ بچے کے معاملے میں ماں جو ہوتی ہے وہ اپنی جان بھی قربان کر دیتی ہے، لیکن اس وقت اسے افراتفری میں اسے بالکل بھی ہوش نہیں ہوگا۔ اما ارضعت وتضع کل ذات حمل، یعنی جس کو وہ دودھ پلا رہی ہے تو وہ بھول جائے گی اس کو، وتضع کل ذات حمل، اور جو حمل والی عورتیں ہوں گی نا، سب کے حمل گر جائیں گے اس کی دہشت سے۔ وہ جو ہولناک زلزلہ ہے قیامت کا، جب وہ شروع ہوگا، افراتفری کا عالم ہوگا، تو سب حمل والی عورتوں کے حمل گر جائیں گے اسی دہشت سے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُکَارَىٰ وَمَا هُم بِسُکَارَىٰ، اور تو دیکھے گا ان کو کہ وہ تو مدہوشی کے عالم میں، نشے کے عالم میں ہیں۔ تو لوگ جو ہے نا، وہ تمہیں ایسے لگیں گے کہ وہ نشے کی حالت میں ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے،
وما ہم سکارا، اور نہیں وہ ہوں گے نشے میں، عذاب دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے ہوں گے۔ ولیکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب تو بہت ہی شدید ہوگا، بڑا سخت ہوگا۔ ومن الناس من یجادل باللہ فی اللہ بغیر علم ویتبع کل شیء مرید، اور وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں بغیر علم کے، وہ کوئی دلیل نہیں دیتے، کوئی علم نہیں رکھتے، اور وہ شیطان مردود کی، شیطان سرکش کی پیروی کرتے ہیں، تو اور وہ کوئی دلیل بھی نہیں دیتے، اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے رہتے ہیں۔ تو یہاں قیامت کی ہولناکیاں بتانے کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ یہاں صرف قیامت کی ہولناکی کی اور اللہ کے خوف دلا کر ان باتوں سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے جن سے اللہ کا غضب بھڑکتا ہے۔ آگے اصل بات شروع ہو رہی کہ مشرکین اللہ کی ہستی کے بارے میں بھی منکر نہیں، اللہ کی ہستی کے بارے میں وہ منکر نہیں تھے، لیکن کئی معبود بنائے ہوئے تھے۔ وہ اللہ کے حقوق اور اختیار اور توحید کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر علم اور بغیر دلیل کے جھگڑا کرتے تھے۔ سلسلہ کائنات کی خدائی صرف ایک اللہ ہے یا اس میں بھی دوسری ہستیاں شریک ہیں؟ وہ دوسری ہستیوں کو شریک کرتے تھے نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کرتے وقت۔ جیسا کہ ان کا عقیدہ ہے کہ اپنے آبائی دین کی اندھی تقلید کرنا، اور ان کے اس پر بھی کوئی ان کی دلیل نہیں، وہ کہتے ہیں ہم کیوں نہ کریں، ہمارے باپ دادا تھے وہ اچھا ہی کام کرتے ہوں گے، چاہے وہ غلطی کام کر رہے ہیں وہ اس کو اچھا ہی سمجھتے ہیں، اپنے عقل سے کام نہیں لیتے۔ اسی بات پر وہ مناظرہ کرتے تھے اور اس میں جھگڑا کرتے تھے، جھگڑے کی شکل اختیار کر لیتا تھا وہ مناظرہ۔ اور آگے شیاطین سے مراد جن و انس ہے، جنوں میں بھی ہیں شیاطین اور انسانوں میں بھی ہیں۔ ان میں آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ دنیا میں فتنہ فساد کے باعث یہ دونوں ہیں۔ کتب علیہ من تولہ فانہ یضلہ ویہدہ الی عذاب السعیر، لکھ دیا گیا جن کے بارے میں لکھ دیا گیا کہ وہ جو من تولہ، جو اس سے دوستی کرے گا، کس سے دوستی کرے گا؟ شیطان سے، فانہ یضلہ، تو ضرور اس کو گمراہ کر دے گا، ویہدہ الی عذاب السعیر، اور وہ اسے راستہ دکھائے گا کس کی طرف؟ عذاب السعیر، سخت عذاب کی طرف وہ اسے لے جائے گا۔ تو یہ جو شیاطین ہیں، یہ شیاطین صرف انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، وہ انسانوں میں ہی ہیں جو انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من بعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقات۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر تم مرنے کے بعد جی اٹھنے میں کچھ شک میں ہو نا، تمہیں شک ہے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھیں گے یا نہیں، تو تم
तुम्हें तो पहली बार भी अल्लाह ने पैदा किया ना, मिट्टी से पैदा किया, तो अब फिर क्यों नहीं मिट्टी से वो पैदा कर सकता? पहले तो अल्लाह ने मिट्टी से तुम्हें बनाया, फिर इससे नुत्फा बनाया, फिर इससे खून का लोथड़ा तुम्हें बनाया, फिर इससे बोटी बनाई, फिर इसकी बनावट मुकम्मल की और नाकस भी की, कुछ की नाकस की। जो मुकम्मल की वो तो दुनिया में पैदा हो गए, और जिनकी नाकस थी वो बीच ही में अल्लाह ताला ने उनको रोक दिया। लेनुबय्यिन लकुम, ताकि अल्लाह तुम पर जाहिर कर दे अपना खालिक होना, कि मैं खालिक हूँ। नुक़िर्रु फ़िल अरहाम, और हम ठहराते हैं उसको रहमों में, औरतों के रहमों में, मा नशाओ, जिसको हम चाहें, इला जालिम मुसम्मा, एक वक्त मुकर्रर तक। अल्लाह ने जब वक्त मुकर्रर कर दिया ना, आज शुरू हुआ हमल, तो अल्लाह ने जो वक्त मुकर्रर किया उस पे वो दुनिया में आ जाएगा। वो चाहे अपने 9 माह पूरे करके आ जाए दुनिया में, चाहे पहले ही अल्लाह उसे भेज दे, ये तो अल्लाह की मर्जी है ना। सुम्मा नुखरिजुकुम तिफलन, फिर वो तुम्हें बच्चा बनाकर दुनिया में भेज देता है, निकाल लेता है अल्लाह बच्चा बनाकर। सुम्मा ले तबलुगु, ताकि फिर तुम पहुँचो आशुद्दकुम, अपनी जवानी को। फिर अल्लाह तुम्हें इतनी उम्र देता है कि तुम अपने जवानी को पहुँच जाते हो, तुम्हें स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। वमिनकुम मन यतवफ़ा वमिनकुम मन युरद्दु इला अर्ज़ालिल उमूरि लिकै ला यअलम मिन बाद इल्मिन शैअ। तुम में से कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि मर जाते हैं। वमिनकुम मन युरद्दु, और तुम में से ऐसे भी हैं जो लौटा दिए जाते हैं। अर्ज़ालिल उमूरि, नकम्मी उम्र को, लिकै ला यअलम, ताकि वो जान ले, मिन बाद इल्मिन शैअ, हर चीज़ का इल्म रखने के बाद उसे जान ले। वतरल अर्दा, और तू देखता है। तो यहाँ तक तो ये हो गया ना कि अल्लाह कैसे मुख्तलिफ स्टेजेस पे इंसान को पैदा फरमाता है। एक मुकर्रम वक्त तक उसे औरत के रहम में रखता है, फिर इसकी तकमील के बाद उसे बाहर निकालता है। पैदाइश के बाद 3 हालतों का अल्लाह ने जिक्र किया है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। बुढ़ापे में तमाम कुव्वतें जवाब दे जाती हैं, ताकत के बाद फिर से लाचारी और बेबसी की हालत। जिस हालत से उम्र चलती रहे, इसी तरफ जिस हालत से उम्र शुरू हुई थी, यानी कि बच्चा था, कुछ कर नहीं सकता था, बेजार मददगार, कुछ अपना जिस्म भी नहीं हिला सकता था, तो इसी तरह फिर उसी हालत में अल्लाह उसको दोबारा से पहुंचा देता है जिससे शुरू हुआ था, उसी हालत में दोबारा लौट जाता है। और इंसान बहुत कुछ जानने के बाद फिर बिल्कुल बेअकल हो जाता है। बात के दिमागी हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि वो समझने के बावजूद, सब कुछ समझने के बावजूद वो अब कुछ नहीं समझ सकता। अल्लाह माफ़ी दे। ये इंसानी तख्लीक के नुमायाँ तग़य्युरात हैं, जिनसे इस ज़माना के आम बद्दू जो थे ना, वो भी वाकिफ़ थे कैसे होता है, बच्चा होता है, फिर जवान होता है, फिर बुढ़ा होता है, तो ये सब वो भी जानते थे। इसको समझने के लिए इल्म की तफसीलात और तहकीकात की ज़रूरत नहीं। इस वक्त ज़रूरत इस बात की थी और ना आज इस बात की ज़रूरत है। अलबत्ता आजकल पैदाइश से पहले के तमाम मराहिल जो है हमें पता चल जाते हैं अल्ट्रासाउंड वगैरह से,
تو آیت نمبر 6-7 میں توحید اور قیامت کے لیے انسانی تخلیق کے مختلف مراحل، حیات کے بعد موت کے اسبات، زمین پر بارش، اثرات، نباتات، سرسبز و شاداب ہونے کے نتائج، استدلال کر کے ان 5 حقیقتوں کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کی ہستی ایک حقیقت ہے، وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں، قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو مر چکے ہیں اللہ ان کو ضرور اٹھائے گا۔ یہ 5 باتیں ایسی ہیں جن سے ان حقیقتوں پر روشنی پڑتی ہے جو شک کو دور کر دیتی ہیں اور یقین پیدا کرتی ہیں۔ قرآن ان حقیقتوں کو اپنی اصطلاح میں دلیل کہتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ، ہم جب جس کو چاہتے ہیں ٹھہرا دیتے ہیں رحموں میں جب تک چاہتے ہیں، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک خاص وقت تک کے لیے، ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ، پھر ہم تمہیں نکالیں گے، طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ، اور تم میں سے کچھ جو ہے وہ فوت ہو جاتے ہیں، وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو لٹائے جاتے ہیں ایسی عمر کی طرف، إِلَىٰ أَرْذَلِ الْأُمُورِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مَن بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، یہ تو ہم کر چکے نا۔ وَتَرَى الْأَرْضَ، اور پھر اس کی ایک اللہ نے یہ بھی مثال دی ہے کہ تو دیکھتا ہے کہ اے انسان، تو دیکھتا ہے کہ یہ جو کھیتیاں ہیں لہلہا رہی ہیں، آج لہلہا رہی ہیں، کل وہ نیست و نابود ہو جاتی ہیں، مطلب کہ سوکھ جاتی ہیں، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہیں، پھر انہیں ہوائیں اڑا کے کہیں سے کہیں لے جاتی ہیں، تو پھر جب اللہ بارش برساتا ہے تو پھر وہی بنجر زمین جس پہ کچھ نہیں اس وقت ہوتا تو وہ پھر سبز و شاداب ہو جاتی ہے، وہ پھر ویسے ہی ہری بھری نظر آتی ہے جیسے پہلے تھی۔ تو اس میں بڑی نشانی ہے کہ ایسے ہی اللہ جب مردوں کو زمین سے اٹھا کے کھڑا کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے کہ وَتَرَى الْأَرْضَ، تو دیکھتا ہے ہاں زمین کو، حامداتن خشک پڑی ہوئی ہے، أَنزَلْنَا إِلَيْهَا الْمَاءَ، تو ہم اس پر نازل کر دیتے ہیں بارش، پانی، اہتزت وربت، تو کیا ہو جاتی ہے وہ شاداب، سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، وربت، اور ابھرتی ہے، ایسے اس پہ جو بنا جاتا ہے، وہ انباتت من کل زوج باہیج، اور اگاتی ہے من ہر طرح کے، کیا اگاتی ہے؟ من کل، ہر طرح کے، زوجن بہیج، زوج جوڑے جوڑے، بہیج بارونق، سرسبز و شاداب جوڑے جوڑے اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے، وہ صرف بارش کی وجہ سے، بارش برساتا ہے نا اللہ، اس سے پھر وہ خشک زمین جو ہے وہ ہو جاتی ہے تر و تازہ، جوبن پہ آ جاتی ہے، اس کی جو اس پہ فصلیں ہوتی ہیں وہ سب جوبن پہ آ جاتی ہیں۔ ذالک بأن اللہ هو الحق وانہ یحیی الموتى، تو یہ اس لیے ہے کہ یہ اللہ اس لیے بیان فرما رہا ہے کہ اللہ ہی ہے جو زندہ کرتا ہے مردوں کو، وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور بے شک قیامت کی گھڑی تو آنے والی ہے،
وَأَنَّ اللَّهَ یبعث من فی القبور، اور جو کچھ قبروں میں ہے نا وہ دوبارہ زندہ ہو کے اٹھ جائے گا۔ جو قبروں میں ہے وہ اٹھائے گا اللہ، ایسے ہی اٹھا لے گا جیسے اللہ دوبارہ سے فصلوں کو پیدا کر دیتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا يَهْدِي وَلَا کتاب منیر، اور ایسے بھی لوگ ہیں جو جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں غیر علم، یعنی عقل و دانش کے بغیر، کچھ سوچے سمجھے بغیر ہی وہ جھگڑنے لگ جاتے ہیں۔ وَلَا ہدی وَلَا کتاب منیر، نہ ان کو وہ کوئی دلیل دیتے ہیں، نہ کسی روشن کتاب کا حوالہ دے سکتے ہیں۔ ثانیہ اطفیہ لیضل عن سبیل اللہ، تو وہ تکبر کرتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے تاکہ وہ روک کے لوگوں کو سیدھے راستے سے۔ لہو فی الدنیا خزی ونذیقہ یوم القیامۃ عذاب الحریق، اس کے لیے دنیا میں جو ہے رسوائی اور ذلت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وَنُذِيقُهُ، اور ہم اسے چکھائیں گے، یوم القیامت، قیامت کے دن کیا چکھائیں گے؟ عذاب الحریق، آگ کا عذاب انہیں چکھائیں گے۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، تو یہ دوزخ کا یا آگ کا عذاب ہم جو انہیں چکھائیں گے وہ اللہ اپنی طرف سے نہیں چکھائے گا، وہ تو ان کے اپنے کرتوتوں کا بدلہ ہوگا، جو انہوں نے دنیا میں اعمال کیے ان کا بدلہ ہوگا۔ اللہ تو کسی پر ظلم نہیں کرتا، اپنے بندوں پر اللہ ظلم نہیں کرتا۔ تو پوری کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ نظام ربوبیت، خالقیت میں ایک حقیقت کام کر رہی ہے جو انسان ہر کوئی اپنی زندگی میں محسوس کرتا ہے، عقل سے کام لے تو وہ محسوس کرتا ہے۔ دوسری حقیقت یہ ہے کہ زندگی نہ تھی تو اسی نے پیدا کیا، اور برابر اس کو وہ دہراتا رہتا ہے۔ اور تیسری حقیقت یہ ہے کہ اس کی قدرت نے مٹی اور پانی کے ملے جلے کیچڑ سے زندگی کا شعلہ روشن کیا، اور اس کا ایسا نظام قائم کر دیا کہ نطفے کے ایک قطرے سے اور تخم کے ایک ذرے اور بیج سے زندگی کی تولید ہوتی رہتی ہے۔ یہ سلسلہ ہر آن کائنات میں جاری ہے۔ پھر یہ کون سی بات سے قدرت سے بعید ہو سکتی ہے؟ کون سی بات ہے جو قدرت سے بعید ہو سکتی ہے؟ اتنی تم نشانیاں دیکھتے ہو اللہ کی، تو کس کس بات کو جھٹلاؤ گے؟ اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار آمین ثم آمین۔